نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آئیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آج کی باتوں کو بھی غور سے سن کر سمجھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ سورہ نمل کی آیت 87 to 88 میں روز قیامت کی کیفیات بیان کی جا رہی ہیں۔ اور جس دن سور پھونکا جائے گا تو آسمانوں اور زمین کے سب رہنے والے گھبرا اٹھیں گے سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے گا، اور سب اس کے پاس جھکے ہوئے حاضر ہوں گے۔ تم آج پہاڑوں کو دیکھتے ہو تو سمجھتے ہو کہ یہ اپنی جگہ جمے ہوئے ہیں، حالانکہ اس وقت وہ اس طرح پھر رہے ہوں گے جیسے بادل پھرتے ہیں۔ یہ سب اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مستحکم طریقے سے بنایا ہے۔ یقیناً اسے پوری خبر ہے کہ تم کیا کام کرتے ہو۔ بے شک یا رب العالمین، یا اللہ روز محشر ہماری عزتیں رکھ لینا۔ آیت 89 to 90 میں بتایا جا رہا ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ جو کوئی نیکی لے کر آئے گا اسے اس سے بہتر بدلہ ملے گا، اور ایسے لوگ اس دن ہر قسم کی گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اور جو کوئی برائی لے کر آئے گا تو ایسے لوگوں کو منہ کے بل آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تمہیں کسی اور بات کی نہیں، انہی اعمال کی سزا دی جائے گی جو تم کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہم اجرنی من النار۔ اور اب اس سورہ کی آخری 3 آیات جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خصوصی ہدایات دی جا رہی ہیں، اور آپ کے لیے ریمائنڈر کہ پلیز اللہ کے اس کلام کو سن کر آگے ضرور سینڈ کر دیا کریں۔ اللہ ہمارے اس سننے، سنانے اور آگے سینڈ کرنے کو قبول فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ مجھے تو یہی حکم ملا ہے کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں جس نے اس شہر کو حرمت بخشی ہے، اور ہر چیز کا مالک وہی ہے، اور مجھے یہ حکم ملا ہے کہ میں فرما برداروں میں شامل رہوں، اور یہ کہ میں قرآن کی تلاوت کروں۔ اب جو شخص ہدایت کے راستے پر آئے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے راستے پر آئے گا، اور جو گمراہی اختیار کرے تو کہہ دینا کہ میں تو بس ان لوگوں میں سے ہوں جو خبردار کرتے ہیں۔ اور کہہ دو کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا، پھر تم انہیں پہچان بھی لوگے، اور تمہارا پروردگار تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک یا رب العالمین۔ یا اللہ مانوس کر دے ہماری وحشتوں کو ہماری قبروں میں، اور قرآن کی وجہ سے ہم پر رحم فرما، اور اس کو ہمارے لیے نور، ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ جو کچھ ہم بھول جائیں ہمیں یاد کروا دینا، اور وہ کچھ ہمیں سکھا دے جو ہمیں معلوم نہیں۔ دن کی گھڑیوں میں، رات کی گھڑیوں میں تلاوت کی توفیق عطا فرما، اور اس کو ہمارے لیے دلیل بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ سورہ قصص کی آیات کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔